عقیدت بھی ہوگی اور موجود ہے ہمارے ساتھ آپ کے ہمارے ہم سب کے پسندیدہ اور بہت خوبصورت انداز میں گفتگو کرتے ہیں. ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. پورا رمضان ہمارے ساتھ رہے, آئندہ بھی رہیں گے. حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب, السلام علیکم. بہت شکریہ شاہ صاحب, آپ تشریف لائے. اور ان کے ساتھ موجود ہے آپ کے ہمارے ہم سب کے محترم علامہ نثار اجاگر صاحب, آپ کو السلام علیکم. اور ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی پیارے دوست محمد رضوان قادری صاحب ثنا خان, السلام علیکم. اور یہاں موجود ہیں میرے ساتھ وطن عزیز پاکستان کے بین الاقوامی سریلے پرسوز ثنا خان ذوالفقار حسینی صاحب, السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو آج کا موضوع ہے قرآن سے قربت, اس پر گفتگو کریں گے اور پھر آخری حصے میں انشاءاللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت پر کچھ گفتگو کریں گے. آج انٹرو میں نے ام المومنین کے بارے میں بھی تذکرہ کیا تھا, اور جب موضوع کا بتایا تھا تو میں نے ایک مثال دی تھی, اسے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ ہم دنیا میں, معاشرے میں, اپنی زندگی میں یہ خواہش کرتے ہیں کہ فلاں سے میری دوستی ہو جائے, وہ اچھا بزنس مین ہے, فلاں سے میری دوستی ہو جائے, اس کا معاشرے میں اچھا اسٹیٹس ہے, فلاں سے میری قربت ہو جائے, مجھے اس کی باتیں اچھی لگتی ہیں, فلاں سے میرا تعلق بن جائے, یہ مجھے اس کی شخصیت اچھی لگتی ہے, یہ مجھے اچھا لگتا ہے. لیکن اگر ہم قرآن سے قربت کر لیں, قرآن سے دوستی کر لیں, تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ ان تمام دوستیوں سے زیادہ بہتر ہے, اعلیٰ ہے. اور یہی بات ہے کہ ہمارے بزرگان دین کا ایک طریقہ رہا کہ وہ جب سفر میں جاتے قرآن کو ساتھ رکھتے تھے, اور ہر وقت قرآن کی آیات پر تحقیق, اس کے تراجم پہ تحقیق, مفسرین کی تفاسیر پہ تحقیق, اور قرآن میں ڈوب جاتے تھے کہ رب تعالیٰ نے حکمتوں بھری اس کتاب میں اصلاً کیا موضوع رکھا, اور ہم سے وہ کیا خطاب کرنا چاہ رہا ہے, کیا بتانا چاہ رہا ہے, کیا احکامات ہیں اس کے, کیا ہدایات ہیں اس کی. تو آج ہمارا موضوع ہے قرآن سے قربت. تو شاہ صاحب, کس طرح سے قرآن سے قربت ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. قرآن سے قربت کی بنیادی تقاضا یہ ہے کہ بندہ اس کی اہمیت کو جانے اور اپنی زندگی کے مقصد کو جانے. انسان اسی سے قربت کرتا ہے جس سے اس کو نفع حاصل ہو, اور وہ مراحل یا وہ معلومات یا اس کی وہ ضروریات جس کی تکمیل کا سامہ وہ خود سے نہیں کر سکتا, کسی غیر کی اس کی حاجت ہوتی ہے. جب یہ تقاضا کسی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے تو بندہ اس سے قربت کرتا ہے اور اپنی بھلائی کے لیے اس کی جانب مراجعات کرتا ہے, رجوع کرتا ہے, اس طرف پلٹتا ہے. ٹھیک. قرآن مجید فرقان حمید کو اگر آپ دیکھیں تو ہر مسلمان کا یہ نظریہ ہے, بلکہ ہر انسان اپنے اندر یہ محبت اور اس کیفیت کو پاتا ہے, یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت, اس کا قرب پاتا ہے, اور اللہ رب العالمین کی یاد, اس کا قرب, اور اس کے ہوئے بغیر انسان اپنے اندر قرار نہیں پا سکتا, اصلا نہ تسکین پا سکتا. تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی قربت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ رب العالمین جل وعلا کی قربت حاصل ہوگی عبادت کے ذریعے. صحیح. اور اللہ رب العالمین نے, جسے قرآن مجید نے خود ارشاد فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ٹھیک. ہم نے انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. اتنا واضح تعارف آج تک کسی آسمانی کتاب نے ذکر نہیں کیا کہ تم کون ہو, کیوں آئے ہو, کہاں جاؤ گے, کس کے لیے ہو. یہ تمام چیزوں کا جامع, یعنی انسان کی ضروریات, اس کے باطن میں اٹھنے والے اور اس کے لاشعور میں پیدا ہونے والے سوالات کی تمام تکمیل جو کرتا ہے, اور دنیاوی زندگی گزارنے کے اعتبار سے اس کے احکام کی ضرورت, چاہے اس کی معاشرت ہو, چاہے اس کی عبادات ہو یا اس کے معاملات, ان تمام پر تقاضوں کی تکمیل جو کرتا ہے, تاریخی اعتبار سے, سماجی اعتبار سے, سیاسی اعتبار سے, عمرانی اعتبار سے, اعتقادی اعتبار سے, اخلاقی اعتبار سے, زندگی کے جس قدر شعبہ جات ہیں ان تمام پر یہ دعویٰ نہیں حقیقت ہے, اور یہ دعویٰ سچا ہے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے مضامین اور اللہ کی وحی کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے, جب اس بات کو ہم سمجھتے ہوئے آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العالمین نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. ٹھیک ہے. یعنی اس کی تعظیم کے لیے, اس کی فرمان برداری کے لیے. جس کو ہم جانتے نہیں ہو تو اس کی تعظیم کیسے کریں گے؟ صحیح. جس کو ہم جانتے ہی نہیں ہو تو اس کا احترام کیسے کریں گے؟ تو اس لیے علماء نے یہاں پر لکھا یعبدون کا معنی یعرفون, یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اپنی پہچان کے لیے, کہ وہ اللہ کی پہچان کو حاصل کریں. جب اس کی پہچان کو وہ حاصل کریں گے تو پھر وہ جانیں گے کہ کس چیز کو اللہ رب العالمین کے لیے لینا ضروری ہے, اور کس چیز سے اس کی ذات کو منزہ جاننا, پاک جاننا ضروری ہے. ٹھیک. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی چیز کو ادب سمجھ رہے ہیں وہ دراصل اللہ رب العالمین جل وعلا کی ناراضگی کا باعث بن جائے. اللہ. اور کسی چیز کو ہم غیر ضروری سمجھ رہے ہوں جبکہ وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی محبت, اس کے قرب اور اس کی رضا, اس کی مرضی کے موافق ہے. تو لہٰذا اس تقاضے کو جاننا ضروری ہے کہ جس کے پاس بھی ہم جاننا چاہتے ہیں تو اس کے دفتر کے آداب,
اس کی شخصیت کے آداب، اس کے منصب کے آداب، اور وہ تمام چیزیں کہ کیا چیز اس کے منصب کے اعتبار سے غیر ضروری تھی اور ہم وہ کر بیٹھے اور ہمیں دروازے سے بھگا دیا جائے، اور ایسی چیزیں جس کا اہتمام اس کے دروازے پر ہم نے کرنا تھا وہ ہم نے نہیں کیا تب بھی ہمیں ہٹا دیا جائے۔ تو یعبدون کا معنی ہوا یعرفون، یعنی اس کی پہچان حاصل کی جائے۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت، میں معرفت پر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں۔ اہل عرب معرفت کا اطلاق کب کرتے تھے؟ دیکھیں، ایک ہے علم اور ایک ہے معرفت، یہ دونوں اپنے اندر ایک مائنر سا فرق رکھتے ہیں، دونوں کو ہم معلومات سمجھتے ہیں لیکن دونوں ایک طرح کی معلومات نہیں، اس لیے کہ عرفان ہے یا علم ہے یہ دونوں عربی زبان ہے، معرفت ہو یا علم ہو یہ دونوں عربی زبان میں، لیکن جب یہ دونوں ایک ہی چیز پر بولے جاتے ہیں تو ان کو لکھنے کا اور بولنے کا یہ دونوں کلمے کیوں الگ ہیں؟ صحیح۔ تو ان میں ایک مائنر سے فرق ہے، وہ مائنر سے فرق یہ ہے کہ اگر میں آپ سے براہ راست بغیر کسی ذریعے کے، بغیر کسی واسطے کے آپ کو پالوں تو یہ علم ہے، اچھا، لیکن میرے اندر یہ سکت نہ ہو کہ میں براہ راست آپ کو پا سکوں تو مجھے کسی ذریعے کا واسطہ پڑے اور کسی واسطے سے میں آپ تک پہنچوں تو یہ معرفت ہے۔ اچھا، تو عین ذات تک اگر بندہ براہ راست پہنچے تو یہ علم ہے، ٹھیک ہے، اور ذات تک اللہ رب العالمین یا ذات تک بندہ کسی واسطے کے ذریعے پہنچے تو یہ معرفت ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ اہل اللہ کو عالم باللہ نہیں کہا جاتا، عارف باللہ کہا جاتا ہے۔ تو عارف باللہ کہا اس لیے جاتا ہے کہ اللہ تک براہ راست بندے کی رسائی نہیں ہے کیونکہ اس کی عقل محدود ہے، اس کے پیمانے محدود ہے، اس کے استدلال محدود ہے، اس کے اندر اتنی صلاحیت نہیں کہ وہ اپنے عقل اور اپنے استدلال کو مرتب کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچ سکے، تو اسے واسطے اور ذرائع ملتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ کی معرفت کے جو اصل ذرائع ہیں اور واسطے ہیں جس کے بغیر بندہ اللہ کو نہیں جان سکتا وہ دو ہیں، ایک قرآن مجید ہے اور ایک ذات مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو قرآن مجید جو ہے وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت کا مجموعہ ہے کہ وہ کون ہے، وہ کیا ہے، کن شانوں والا ہے، کن عظمتوں والا ہے، کن چیزوں کو پسند نہیں کرتا، کن چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ یہی تو تقاضے بندگی ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی ہمیں ملی ہے اللہ رب العالمین کی فرمان برداری کے لیے، اور فرمان برداری میں پہلے ہم اس کے منصب کو جانیں، اس کی ذات کو جانیں۔ تو قرآن مجید کا سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ قرآن مجید اللہ رب العالمین جل وعلا کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے اس کے ذریعے ہم اللہ رب العالمین کی معرفت پاتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کے فرمان کے ذریعے اللہ رب العالمین جل وعلا کی معرفت کو پاتے ہیں۔ مجھے یہاں پر بڑا ایک ایسا یوں سمجھ لیے کہ علمی لطیفہ بن جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی اب کسی واسطے اور ذریعے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا واسطے اور ذریعے نہ ہوتے تو ہم سب عالم باللہ ہوتے، اللہ ہمیں اپنے علم، اپنی ذات کا علم عطا فرماتا، معرفت نہ عطا فرماتا۔ یہ معرفت ہی خود بندہ، یعنی معرفت کا جو درجہ ہے اور معرفت کا جو منصب یہ خود واضح کرتا ہے کہ بندہ براہ راست اللہ سے نہیں ہو سکتا، ان ذرائع، ان واسطوں کے ذریعے اللہ سے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اپنی تک جگہ عطا فرمایا۔ یعنی وہ ذرائع، وہ واسطے، اللہ ان کا محتاج نہیں ہے کہ اللہ ان ذریعوں اور واسطوں کے ذریعے ہمیں گویا کہ ہمیں اپنی معرفت نہیں دے سکتا، یا ہمیں اپنا علم نہیں دے سکتا، یا ہمیں اپنے قریب نہیں کر سکتا۔ اللہ ان واسطوں کا محتاج نہیں ہے، ہم ان واسطوں کے محتاج ہیں، یعنی ہم میں یہ سکت نہیں، ہم میں استعداد نہیں، ہم میں یہ طاقت نہیں کہ ہم براہ راست کریں۔ تو یہ واسطے اور ذرائع اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائے، ہمارے لیے بنائے۔ پہلے تو یہ فرق دیکھیں۔ اب دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کی قربت کی ضرورت اس لیے ہے کہ اس میں انسان کے تمام تر تقاضے، مادی روحانی ہر طریقے سے، مادی اگر تقاضے اگر آپ دیکھیں تو مادی تقاضے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو مادی دنیا کے اندر ہمارے لیے کسی چیز کی طرف بڑھنا، یا اس کی صداقت، یا اس کو منزل، اس کو بنیاد بنا کر اپنی منزل کو تلاش کرنا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے کیا رہنما اصول پیدا کرتی ہے۔ ہم اگر ماضی کو جاننا چاہتے ہیں تو ہمیں ایک مستند تاریخ کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس مستند تاریخ کے ذریعے اپنے کسی مسئلے کی ماضی اور اس کے پاسٹ کو جانیں اور وہاں تک ہم پہنچنے کی کوشش کریں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید انسانیت کے ماضی کی وہ تاریخ بیان کرتا ہے کہ جو ساری تاریخوں کا اجرا اور انسانی تاریخ کی تمام تر مراحل اور معرفت کا پہلا ذریعہ قرآن مجید قرار پاتا ہے۔ حضرت آدم کی تخلیق سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان سے اٹھانے تک، اور جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے لے کر تو ختم نبوت تک، اور ختم نبوت سے لے کر انسان کے آخری فرد کے اس دنیا سے رخصت ہونے تک، یعنی ابتدائے کائنات اور انتہائی کائنات کا جو ایک اجمالی نقشہ جس سے انسان مکمل اندازہ لگا سکتا ہے کہ میں بیکار پیدا نہیں ہوا، مجھ سے پہلے بھی لوگ آئے، مجھ سے پہلے بھی اقوام آئے، تو عبرت کے لیے، نصیحت کے لیے اللہ رب العالمین یہ بیان کرتا ہے۔ اس پر ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اہل عرب مکہ مکرمہ کے قریب قوم سمود کے کھنڈرات تھے، کھنڈرات نہیں تھے بلکہ آج کل بڑے سے بڑے ماہران فن
ایسی عمارت قائم نہیں کر سکتے، ایسے معمار آج بھی اتنی ترقی کرنے کے باوجود وہ زمین کے اوپر تو ایک عمارت کو کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن پہاڑ کو تراش کر بغیر کسی وہ یعنی جدید آلات کے اور مشینری کے اس کو تیار کرنا، تو آج بھی قوم سمود کے وہ محلات موجود ہے جس کو آج یعنی 20ویں صدی کا انسان جو اپنے آپ کو علم کی معراج پر پاتا ہے، لیکن وہ بالکل پیچھے ہزاروں سال پیچھے جا کر وہ انسانوں کی شاہکاری کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں تو انگوش بدندان ہوں اور ابھی تک میں اس پہلے نقطے کو نہیں پا سکا کہ جناب جہاں پر پہلے انسان پہنچے ہوئے تھے۔ تو اب یہ تاریخی مراحل کو دیکھ کر اس کے پیچھے حقائق کیا تھے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ دیکھو آج وہ قوم کہاں چلی گئی، وہ کھنڈراتوں میں تبدیل ہو گئی، وہ تم سے زیادہ ذہین تھے، وہ تم سے زیادہ مدبر تھے۔ تو نصیحت معزت کو وہ تاریخ کے جملے میں پیش کرتا ہے جس کو مجموعی طور پر ہم پا کر اللہ رب العالمین کی طرف بڑھتے ہیں۔ کیا بات ہے، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد۔ اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے پیارے پر پوتے اختر رضا خزہ کو کلام۔ تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، تیرے دامن کرم میں جس نیند آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی ہے۔ مجھے کیا پڑی کسی سے کروں عرض مدعا میں، میری لو تو بس انہی کے در جود سے لگی ہے۔ کیا بات، واہ واہ۔ اور میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، میں مروں تو میرے مولا یہ ملائکہ سے کہہ دے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے، کوئی اس کو مت جگانا ابھی آنکھ لگ گئی ہے۔ تیرا دل شکستہ اختر اس انتظار میں ہے کہ ابھی نبی دے وصلت تیرے در سے آ گئی ہے، جو فنا نہ ہوگی ایسی اسے زندگی ملی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب، قرآن سے آج کے دور میں کیسے ترغیب دیں نوجوانوں کو کہ وہ دیگر ایپس کی طرف جا رہے ہیں، گیمز کی طرف جا رہے ہیں، آن لائن گیمز کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ قرآن پاک کو بھی تو آج کل موبائل میں اپلیکیشن کے ذریعے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے، اور اب تو مکمل تفاسیر ہر طرح کے تراجم آ گئے، تو اس سے دوستی کیوں نہیں کہتے گیمز کو چھوڑ کر؟ دیکھیے، بچوں کو اس سے قریب کرنے سے پہلے بچوں کو اس سے اویئر کرنا پڑے گا، یہ ماں باپ کو پہلے قریب ہونا پڑے گا۔
ماں باپ جب خود قرآن کریم کے قریب ہوں گے جی بچہ انہی چیزوں کے قریب ہوتا ہے جس کے قریب ماں باپ ہوتے ہیں. صحیح. ماں باپ جو اس کے لاشعور میں جس چیز کو لاشعوری زندگی میں ڈالتے ہیں وہی چیز اس کی شعوری زندگی میں. صحیح. کیونکہ بچے کے نزدیک اس کے لیے آئیڈیل اور مکمل مقتدا جو ہوتے ہیں اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. صحیح. جس طرح ان کو کرتا ہوا دیکھتا ہے وہی سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے. جن کے آگے ادب کرتا ہوا دیکھتا ہے جی تو وہ ذات اس کے نزدیک بڑی معتمد ہوتی ہے. کیونکہ اس کے نزدیک ہیرو اپنا باپ ہی ہوتا ہے. ٹھیک. آئیڈیل اپنی ماں ہی ہوتی ہے. ماں جس کا احترام کرے گی بچہ اس سے زیادہ اس کا احترام کرے گا. واہ. باپ جس کا احترام کرے گا بچہ اس سے زیادہ احترام کرے گا. صحیح. باپ اگر اپنے بچوں کو جس جگہ پر لے جائے گا وہی چیز اس کے اندر عادت کے اندر منتقل ہو جائے گی. کیونکہ اس کی عمر جو ہے ابتدائی وہ ایک تختی کے مانند ہے کہ ماں باپ اپنی طاقت کے ذریعے جو عبارت اس پر کندہ کریں گے جو چیز اس پر لکھیں گے پوری زندگی وہ اسی کی طرف رہے گا. واہ واہ. اب یہ ضرور ہے کہ وہ بڑا ہونے کے بعد تعلیم بھی حاصل کر لے گا سب کچھ کر لے گا لیکن وہ شعور جو وہ تعلیم کے ذریعے حاصل کرے گا نا وہ 25% ہوگا. لیکن اصل جو بچپن سے اس کو 75% جو مزاج طبعی طور پر جو اس کا نیچر بن گیا ہے وہ اس علم کو اسی طرف گھسیٹ کر لائے گا اسی طرف لے کر آئے گا. یعنی وہی احساسات اگر وہ اعلیٰ علم بھی حاصل کر لے لیکن اس کی تربیت اگر صحیح نہ ہوئی ہو تو وہ مزاجن اس چیز کو بھی وہ خراب کر دے گا. صحیح. اور اگر اس کی تربیت ٹھیک ہوئی ہو اور آگے کا ماحول مستقبل کا اگر اس کو نہ ٹھیک ملا ہو تو بچپن کی زندگی اس کے مستقبل کو سدھارنے کے لیے سب سے بڑی معاون اور ممید بن جائے گی. صحیح. تو یہ تو ضروری ہے. اب یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کی ضرورت کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے تو قرآن مجید کا موضوع انسان ہے. صحیح. اور اس کی غرض و غایت جو ہے وہ ہدایت ہے. اب دیکھیے کہ قرآن مجید کا موضوع انسان ہے اور یہ آیا اس لیے کہ انسان کو ہدایت دے. تو اس پہ آپ دیکھیں گے بڑے اچنبے کی بات بندے کو نظر آتی ہے. بعض لوگ ہمارے پاس آ کر کہتے ہیں کہ جناب قرآن سائنس کی کتاب ہے. تو ہم نے کہا جی آپ کو کیسے پتا چلا گیا یہ سائنس کی کتاب ہے؟ اچھا. کہنے لگے میں سائنس کے اسٹوڈنٹ ہوں جب میں قرآن پڑھتا ہوں تو مجھے اس میں سائنس کی وہ تمام پریکٹیکل کی تمام چیزیں جس کی بنیاد پرنسپل پر ہیں یعنی جو بنیادی قوانین وہ مجھے نظر آتے ہیں. تو میں نے کہا نہیں قرآن تو سائنس کی کتاب نہیں ہے. تو بڑا وہ حیران ہوتا ہے. اچھا. ایک طالب علم آپ کہتا ہے کہ میرا شعبہ ہسٹری ہے تاریخ ہے تو قرآن تاریخ کی کتاب ہے. واہ واہ. تو میں نے کہا نہیں ایسا تو نہیں ہے. میں نے کہا تمہیں کیسے لگا کہ قرآن تاریخ کی کتاب ہے؟ انہوں نے کہا جی اس لیے لگا کہ جب میں تاریخ کو پڑھتا ہوں تو تاریخ کی جامعیت انداز بیان اور جو بنیادی فلسفوں میں نہ الجھانا اس کی بنیادی ضرورت اور مقصد اور ماخذ کی طرف لانا یہ جو تاریخ کا ایک اعلیٰ معیار ہوتا ہے یہ قرآن بیان کرتا ہے. صحیح. ایک بچہ پوچھتا ہے کہ قرآن میڈیکل کی کتاب یعنی ہر بندہ اپنے شعبے کے اعتبار سے سمجھتا ہے کہ قرآن سائنس کی کتاب ہے سیاست کی کتاب ہے جغرافیہ کی کتاب ہے عمرانیات کی کتاب ہے طب کی کتاب ہے جبکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے. واہ واہ. انسان کو جس چیز سے شعور ملتا ہے قرآن اس پر ڈسکس کرتا ہے. ٹھیک ہے. قرآن اس کے ذریعے انسان کو ہدایت دیتا ہے. تو قرآن دراصل ان شعبجات کی کتاب نہیں قرآن ہدایت کی کتاب ہے. اب ہدایت بندے کو اس سے ملے اس سے ملے اس سے ملے جس چیز سے ایک بالغ النظر شخص کی بالغی کے لیے اور ترقی کے لیے جو علم اس کے لیے معاون بنتا ہے قرآن ان تمام کو ذکر کرتا ہے. دیکھیے تورات کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں صرف احکام ہے. انجیل کو آپ دیکھیں گے تو اس میں موعظت ہے اور اخلاق ہے. قرآن کو دیکھیں گے تو اس میں احکام بھی ہے موعظت بھی ہے تاریخ بھی ہے اور قرآن اس قوم کو مخاطب کر رہا ہے جو پچھلی امم کے مقابلے میں عقل میں بہت آگے ہے. یعنی کوئی یہ بھی سمجھ سکتا تھا کہ موبائل ایجاد ہوگا. کیا بات. کوئی یہ سمجھ سکتا تھا کہ ٹیلی فون ایجاد ہوگا. لوگ اس وقت حیران تھے. حضرت امام راضی کا ایک جملہ میں عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں. سورۃ الاعراف میں ایک بات موجود ہے کہ جنتی جہنمیوں سے بات کریں گے. اچھا. تو اس دور کے جو فلسفر جو عقلیات کو مانتے تھے وہ اس بات کو نہیں سمجھ پائے اور حضرت امام راضی پر اعتراض انہوں نے جڑ دیا امام غزالی پر. کہتے یہ عقل تو اس بات کو مانتی نہیں کہ تم خود کہتے ہو کہ جنت جو ہے وہ ایک انتہا پر ہے اور جہنم جو ہے کہ وہ ایک انتہا پر ہے. تو اتنی لمبی مسافت ہے. وہ تم کہتے ہو جنت جو ہے کہ وہ عرش معلی کے پاس ہے اور جہنم جو ہے کہ وہ تحت ثری پر ہے. اتنی لمبی مسافت تو یہ بات کیسے کریں گے؟ اب بات دیکھیں کیا ہو رہی ہے. اللہ محفوظ فرمائے. قرآن کہتا ہے کہ جنتی اپنے جاننے والے دوستوں کو جہنم میں دیکھیں گے. اچھا. تو وہ ان سے تعجب سے پوچھیں گے کہ تم جہنم میں کیسے چلے گئے یار تم تو ہمارے ساتھ رہتے تھے. انہوں نے کہا جی ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے اللہ نے ہم کو جہنم میں پھینک دیا. اب آپ دیکھیے کہ وہ جو اس وقت کے ماہران علم مذہبی لوگ نہیں عقلیات جو ہر چیز کو عقل کی باریکیوں سے سمجھتے تھے وہ الجھ گئے. انہوں نے کہا جی اتنے دور سے مکالمہ کیسے ہوگا آواز کیسے پہنچے گی. لیکن جو اسلام کے ماہرین ائمہ تھے حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے ٹیلی فون انٹرنیٹ اور فیکس ان تمام کمیونیکیشن کی بنیاد رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا تمہیں کس نے کہا کہ جو چیز دور ہو تو سنا نہیں جا سکتا. اللہ اللہ اللہ. فرمایا کسی چیز کا کوئی بعد شدید اور قرب شدید کسی چیز کا انتہائی قریب ہونا یہ فارمولہ دیا اور کسی چیز کا انتہائی دور ہونا
یہ سما سے مانے نہیں، یہ سننے سے مانے نہیں. یہ فارمولہ حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے 7ویں صدی ہجری میں پیش کیا ہے. آج آپ دیکھیں اسی بات کے اوپر سارے فارمولے بنے ہیں، اور ٹیلی فون بھی ایجاد ہوا، فیکس بھی. تو قرآن اس قوم کو مخاطب کر رہا ہے جو قوم چاند پر کمندے ڈال رہی ہے اور وہاں پہنچ رہی ہے. یہ کھنڈرات میں رہنے والی قوموں کو مخاطب. جی خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آپ دیکھ رہے ہیں چکن ڈونٹس تیار ہو رہے ہیں. واہ واہ، دکھائیے ذرا، کیا بات ہے، خوشبو آ رہی ہے. اچھا جی، کیا بات ہے. اس کے ساتھ آپ نے بنانا شیک بنا دیا؟ جی بنانا شیک بنا دیا میں. جی بنانا شیک بھی آ گیا. اس میں ہم اس کو اتارتے رہیں گے ابھی. اچھا یہ کیا چیز ہے؟ یہ رائتا ہے، یہ ابھی میں ڈونٹس کے اوپر ڈالوں گا. ڈونٹس کے اوپر یہ سرو کریں گے ہم سب. ٹھیک ہے جی، کام شروع ہو گیا ہے اور چلتے ہیں گفٹس کی جانب. آ جاؤ بیٹا حذیفہ، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ. پہلے سب کو سیڈیز دے دو، شاباش، پہلے سیڈیز دے دو. پھر ہر فیملی کے لیے ایک گفٹ ہے جو بھیجا ہے مغلیہ نمکو نے، یعنی فوڈ بستی نے، قرشی نے اور میکس نے. اور تو یہ بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور تب تک ہمارے ذوالفقار حسینی صاحب کلام پیش کریں گے. قربان ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں، دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. ایمان ملا ان کے صدقے. سبحان اللہ، واہ واہ. قرآن ملا ان کے صدقے. ایمان ملا ان کے صدقے. قرآن ملا ان کے صدقے. رحمان ملا ان کے صدقے. مرشد بھی ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے. اور دل بھر گئے منگے تو کے، لیکن
آقا دینے سے تیری نیت نہ بھری، دل بھر گئے منگتوں کے لیکن دینے سے تیری نیت نہ بھری، جو آیا اسے بھر کے دیا، جو آیا اسے بھر بھر کے دیا، محروم کمی لوٹایا نہیں، محروم کمی لوٹایا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم بھی ہے۔ شاہ صاحب اس سیرت پاک کے حوالے سے کچھ جملے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً میری ماں ام المومنین، تمام مسلمانوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما، تاریخ اسلام کی خواتین کی میں ایک سرخیل کا مقام رکھتی ہیں۔ واہ واہ۔ شریعت مطہرہ کو ہم تک پہنچانے کے لیے، اور بالخصوص شریعت کا وہ حصہ جو فیملی لائف کے حوالے سے، شوہر بیوی کے حقوق کے حوالے سے، معاشرت داخلی کے حوالے سے ہے، اس کا تقریباً 70% سے زیادہ کا حصہ جو شریعت مطہرہ کے اندر آیا ہے، وہ میری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ عنہما کی فرامین سے آیا ہے۔ 2000 سے زیادہ احادیث آپ نے حضور کی روایت کی ہیں، لیکن جس میں سے صرف 1000 حدیث، دیکھیں 1000 احادیث آپ کی احکام سے متعلق ہے، واہ واہ، یعنی شرعی قانون کو آپ نے جو بیان کیا ہے وہ تعداد 1000 احادیث میں جاتی ہے۔ واہ۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ واہ۔ حضرت ابوبکر کی 2 بیٹیاں ہیں، بڑی بیٹی حضرت اسماء ہے بنت ابی بکر، جو میری ماں سیدہ عائشہ سے تقریباً 12 سے 18 سال بڑی ہیں، صحیح، وہ آپ کی بڑی بیوی سی تھی۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن کے ساتھ اپنی والدہ جن کا نام زینب تھا اور ان کی کنیت ام رمان تھی، ان سے آپ تولد ہوئی ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کی چھوٹی بیوی حضرت اسماء بنت عمیس، جو پہلے سرکار مولا مرتضیٰ کے بڑے بھائی حضرت جعفر کے نکاح میں تھی، وہ آپ کے نکاح میں آئی ہیں ان کی شہادت کے بعد، اور ان سے آپ کے بیٹے محمد پیدا ہوئے ہیں۔ اور پھر حضرت ابوبکر کا جب انتقال ہوا تو یہی اسماء بنت عمیس سیدنا مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں گئیں۔ ٹھیک۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجرہ نسب کے اعتبار سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں پشت کے اندر سرکار کے دادا حضرت فہر بن مالک سے جا کر ملتی ہیں، اچھا، اور 12ویں پشت کے اندر اپنی والدہ فاطمہ کی طرف سے جا کر جناب کنانہ کے ساتھ ملتی ہیں۔ ٹھیک۔ تو 12ویں پشت میں اپنی والدہ کی طرف سے حضور سے جا کر مل رہی ہیں شجرہ نسب میں، اور 7ویں پشت میں اپنے والد کی طرف سے جا کر مل رہی ہیں۔ یہ آپ کا نسب پاک ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ رب العالمین نے آپ کو کمال ذہانت عطا فرمایا تھا، واہ، اور کمال تدبر عطا فرمایا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے اندر یہ دونوں حسین امتزاج ہے۔ ایک نکاح میری ماں سیدہ خدیجہ سے کیا، واہ، اس وقت حضور 25 سال کے تھے، اور میری ماں سیدہ خدیجہ 40 سال کی تھی۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک نکاح جب حضرت عائشہ سے کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک بڑی تھی اور سیدہ ام المومنین کی عمر چھوٹی تھی۔ تو یعنی زندگی کے نظم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اس انداز کے اندر بھی بیان کرتی ہے کہ عمروں کا بڑا ہونا یا کم ہونا کمال نہیں، ذات کی حیثیت کا ہونا کمال ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ زوجہ میں سے تھی، اور اگر آپ سرکار کے ازواج مطہرات میں سے دیکھیں تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج میں 2 زوجہ تمام میں گویا کہ سب سے زیادہ برکت و فضیلت رکھتی ہیں، ایک حضرت سیدہ خدیجہ اور ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما۔ ان کے فضائل بیان کیے جائیں تو ایک نہیں ہزاروں پروگرام ناکافی ہے۔ ان کی عظمت پر ایک جملہ، ان کی تطہیر اور پاکیزگی پر اللہ رب العالمین نے 18 آیتیں متواتر سورہ نور میں اتاری ہیں۔ ان کے بے ادبوں کی مذمت پر اللہ نے 18 آیتیں اتاری ہیں۔ سب سے بڑا بے ادب شرک کرنے والا ہے، لیکن اس کی مذمت پر تواتر پر اتنی آیتیں نہیں اتری جتنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بے ادب پر
اللہ رب العالمین نے اس کی مذمت اور برائی پر 18 آیتیں اتاری ہیں. تو مجھے بتائیے کہ جس کے بے ادب کی برائی اتنے زور سے بیان کی جائے تو ان کی تعریف کرنے والوں کے کمالات کو اللہ کتنے کمال سے بیان. کیا بات ہے. تو اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. ابھی ہم جاتے ہیں بریک کی جانب, واپس لوٹیں گے تو اسی بات کو, حضرت ام المومنین کی بات کو آگے بڑھائیں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہ مرد جو ہیں وہ گھر میں اپنی بیگم کا رمضان مبارک میں بالخصوص اور پورا سال بالعموم ہاتھ بٹایا کریں گھر کے کام کاج میں. جب میاں بیوی دونوں گھر کے تھوڑے تھوڑے کام کریں گے یا میاں تھوڑا سا ہاتھ بٹائیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ کام جلدی ہو جائے گا اور پھر یہ اپنے بچوں کو, اپنے گھر کو زیادہ ٹائم دے سکیں گے. اور لیمن میکس بار یہ بات اس لیے کہہ رہا ہے یا کہہ رہے ہیں کہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی اور ڈش واش کو آپ گھر پہ لائیں گے تو آپ کو بہت دیر لگے گی اور یہ فوراً ہی چکنائی کو دور کرتا ہے. اب پیغام سنیے ان کا کیا ہے. پیغام ان کا یہ کہ لیمن میکس بار پاکستان کا نمبر 1 ڈش واشنگ بار ہے جس میں شامل ہے 1000 لیموں کی طوفانی تیزی اور جلدی جمی چکنائی کو یہ کاٹتی ہے اور ساتھ ساتھ کھرچن اور جلی پتیلیوں کو صاف کرتی ہے جس کی وجہ سے برتن صفائی کا کام جلد ختم ہو جاتا ہے اور آپ اپنے فیملی کو زیادہ سے زیادہ وقت دے سکتے ہیں. تو آپ بھی اس رمضان میں لیمن میکس بار گھر لے آئیں اور زیادہ سے زیادہ وقت اپنے گھر والوں کے ساتھ گزاریں. لیمن میکس بار انتہائی مناسب قیمت میں دھوئے 3 گنا زیادہ برتن جو ایک عام ڈش واش نہیں دھو سکتی کیونکہ اس میں ہے 3 گنا زیادہ گریس کٹنگ پاؤڈر جس سے یہ چکنائی ختم ہو جاتی ہے اور ساتھ ساتھ لیموں کی خوشبو بھی آتی ہے. یعنی آپ جب برتن کو دھوئیں گے تو اس کے بعد برتن جہاں صاف ہوگا وہاں اس میں لیموں کی خوشبو بھی ہوگی. تو جو برتن اسمیل چھوڑ دیتے ہیں وہ اسمیل چھوڑے ہوئے برتن کو بھی آپ لیمن میکس بار کے ساتھ دھوئیں گے تو انشاءاللہ اس میں بھی خوشبو آ جائے گی. ذاتی طور پر آپ کو اس پلیٹ فارم سے ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ان سارے برتنوں کو جس میں چکنائی جمی ہو, کھرچن ہو, ان سب کو لیمن میکس بار سے دھوئیں. ہمارے ساتھ ایک کپل موجود ہے اور بھائی سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ مائک تو دیجئے, مائک دے دو بیٹا. ہاں ہینڈ مائک صاف ہے, یہ لے لیجیے. کیسے ہیں بھائی آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے. آپ سنائیں. تو گھر میں زیادہ کام کاج کون کرتا ہے؟ کام کاج میری وائف کرتی ہے لیکن یہ کہ میں جب کام سے آ جاتا ہوں تو میں بھی ان کا ہاتھ بٹاتا ہوں. کیا کس کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں زیادہ تر یہی ہے. ابھی رمضان چل رہے ہیں تو کچن وغیرہ کا کام جیسے ہوتا ہے, پکوڑے بنانا, سموسے, یہ اچھا کا ساتھ دیتے ہیں. پھر بچوں کو زیادہ ٹائم دے سکتے ہیں آپ. جی کیا بات ہے. جلدی فارغ ہو جاتے ہیں تو پھر جلدی بچوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, ٹی وی وغیرہ بھی دیکھ لیتے ہیں. کیا بات. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو اسی طرح خوش و خرم رکھے اور آپ ایک دوسرے کا بہت ساتھ دیتے ہیں. اور پھر یہ برتن میں دھو لیتی ہوں تو اس میں بھی ساتھ دیتے رہتے ہیں. کیا بات ہے, ماشاءاللہ. تو لیمن میکس بار کی جانب سے آپ دونوں کے لیے گفٹ ہیمپر ہیں جو آپ کے ساتھ جائیں گے. آئیے بیٹا, یہ دیجئے گفٹ ہیمپر ان کو. آ جائیے حذیفہ, ذرا یہ گفٹ ہیمپر دے دیجئے, یہ آپ کے ساتھ جائیں گے. مائک دے دیجئے مجھے. اور چلتے ہیں ہم اپنے فارمیٹ کی طرف. مثال اجاگر صاحب, قربت قرآن پر کچھ خوبصورت سے روحانی, ایمانی, نورانی جملے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے. یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن کو تمام کتابوں پر وہ فضیلت حاصل ہے جو اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر فضیلت حاصل ہے. لیکن اس کا کلام ہے. اور بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن خود سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. صحیح. آج ہم سروے کریں کہ آج ہم گھروں کے اندر یقین کریں کہ قرآن کو دیکھنا, اس کی زیارت کرنا, اسے چومنا, اس کے صفحات سے برکت لینا, اسے پڑھنا, سمجھنا, اس سب ہم نے آج کل چھوڑ دیا ہے. اور اس کے لیے کسی بڑی گیلپ سروے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اپنے گھروں میں دیکھیں, محلے میں دیکھیں, پڑوس میں دیکھیں. اور شاید یہی وجہ ہے کہ جب تک ہم قرآن کے قریب تھے تو پوری دنیا میں حکومت کر رہے تھے. جب سے قرآن سے دور ہوئے ہیں پوری دنیا کی حکومت ہم سے چھین لی گئی ہے. تو آج یہ زوال و عروج و زوال کی یہی داستان ہے. اگر آج بھی ہاتھ میں قرآن اٹھا لیں تو پوری دنیا میں ہم حکومت کر سکتے ہیں. تو یہاں مشورہ دوں گا, آپ قرآن سے قربت حاصل کرنے کے لیے روزانہ بلا ناغہ آپ قرآن پاک کو پڑھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ قرآن پر ہی اسلام اور احکام اسلام کا مدار ہے اور اس میں تدبر کرنا خدا تک پہنچا دیتا ہے. تو جتنا آپ اس کو پڑھیں گے, سمجھیں گے, انشاءاللہ اللہ کی قربت اتنی زیادہ ملے گی. اور جتنا اس کو چھوڑیں گے معاذ اللہ پریشان بھی زیادہ ہوں گے اور دنیا میں ذلیل و خوار بھی زیادہ ہو جائیں گے. کیا بات. جی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ. شاہ صاحب.
جی ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے میں عرض کر رہا تھا کہ جس طرح کے گھریلو زندگی کے حوالے سے بے شمار امور آپ سے جاری ہوتے ہیں، بالخصوص اسلامی خواتین کو باقاعدہ تدریسی سلسلہ آپ نے اپنے گھر سے ہی شروع فرمایا۔ مدینہ منورہ کی خواتین جو براہ راست وہ سوالات جو حضور سے کرنے میں حیا کرتی، تو آپ کی طبیعت مبارکہ ایسی تھی کہ آپ بڑی یعنی مشفقہ تھی، یعنی گھل مل جانا۔ صحیح۔ مدینہ منورہ کی خواتین خود اور دیگر اور خواتین سفر کر کے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس آتی اور اپنے مسائل ام المومنین سے ذکر کرتی اور ام المومنین پھر حضور علیہ السلام سے ان کے مسئلے کو پوچھ کر ان کا جواب دیتی۔ اچھا، اب دیکھیں اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ 1000 کے قریب احکام اس طرح ہے، بلکہ یہی نہیں بلکہ پردے میں رہ کر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ اچھا باقاعدہ مذاکرات آپ کے ہوتے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام سے متعلق، اور دیگر اور صحابہ کے مقابلے جیسے عبداللہ ابن عمر ہیں یہ ہیں، تو ان درجے کے جو فقہا صحابہ ان کے اوپر آپ فقہات اور درجہ رکھتی تھی، یعنی دانائی کا اور دین کی سمجھ کا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور علیہ السلام کو بڑی محبت تھی، اور ام المومنین کیونکہ ظاہر سی بات ہے فضیلت کا مرکز جو ہے وہ ذات مصطفیٰ ہے، ام المومنین اپنے لیے بات خاص طور پر بیان فرماتی تھی کہ جب میں حضور کے ساتھ ہوتی تو اس وقت اللہ رب العالمین جل وعلا وہی نازل فرماتا، فرمایا یہ شرف اللہ نے مجھے عطا فرمایا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج فرمایا تو آپ کے بدن پاک پر مشک و عنبر لگانے والی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں میں وہ پہلی خاتون ہوں جن کو یہ اللہ نے شرف دیا کہ جب سرکار نے رفیق اعلیٰ کا سفر کیا اور جس حالت میں اپنے رب سے ملاقات کی ہے تو سرکار علیہ السلام کا سر مبارک میری جھولی کے اندر تھا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ جب حجرے کے اندر داخل ہوئے ان کے ہاتھ میں مسواک تھا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک سے بڑی محبت تھی، تو سرکار نے اپنی نگاہ کرم سے جب دیکھا تو ام المومنین سمجھ گئی کہ سرکار مسواک کو دیکھ رہے ہیں، تو مسواک منگایا گیا، تو اس وقت حضور علیہ السلام کے وصال کے وقت کے یہ آخری لمحات تھے۔ اچھا، تو مسواک کیونکہ جب حضور علیہ السلام کے دہن مبارک میں رکھا گیا تو وہ سخت تھا، تو سرکار نے جب دوبارہ اشارہ فرمایا تو ام المومنین کہتی ہیں کہ میں نے اپنے منہ میں لے کر مسواک کی اس لکڑی کو نرم کیا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب جب اس دنیا سے بظاہر پردہ فرما رہے ہیں تو سرکار کے دہن مبارکہ کے اندر رفیق اعلیٰ کے جملے کے ساتھ جو آخری چیز موجود تھی وہ میرا لعاب تھا۔ تو یہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا، اور خود بڑی پیاری بات یعنی قرب اتنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی فیملی لائف شوہر اور بیوی کا درمیان میں کتنی ذہنی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، ایک اعتماد ہونا چاہیے۔ تو سرکار اکثر یہ کہتے تھے کہ عائشہ تم ناراض ہوتی ہو نا تو مجھے پتا چل جاتا ہے، اچھا، اور تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو مجھے پتا چل جاتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے نبی سے ناراض ہونا تو کفر ہے علیہ باللہ، لیکن یہ اس تقاضے پر نہیں، شوہر اور بیوی کے حقوق پر۔ تو ام المومنین نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتا چلتا ہے؟ فرمایا جب بات کرتے وقت تم مجھ سے یہ کہتی ہو نا کہ کسی بات پر موقت کرنے کے لیے کہ رب ابراہیم کی قسم ہے، تو میں سمجھتا ہوں واقعی میں کچھ تم ناراض ہو مجھ سے، لیکن جب تم کبھی بات کرتے ہو یہ کہتے ہیں رب محمد کی قسم ہے تو میں سمجھتی ہوں دل میں تم آج مجھ سے بہت خوش ہو۔ تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں بھی ایک بات عرض کروں؟ سرکار نے فرمایا ہاں، فرمایا کہ میں بھی اکثر آپ کے معاملات اور آپ کے رب کے معاملات جو درمیان میں دیکھتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ واللہ ما رأى ربک الا یسارع لک فی ہواک، میں نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ آپ کا رتبہ اللہ کی بارگاہ میں اتنا بلند ہے یا رسول اللہ کہ اللہ آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں بہت جلدی کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی آپ جس بات کو سوچتے ہیں ابھی وہ بات زبان پر نہیں آتی ہے، اللہ رب العالمین اس کو پورا کرتا ہے۔ کیا بات ہے جی، قرشی کا کاؤنٹر بھی کھل گیا ہے، یہ ہمیں افطار میں مزیدار مشروب دیں گے، ذرا دکھائیے قرشی والا ہمارا پیارا پیارا بھائی، ذرا ہاتھ تو ہلا دو، پانی بھر رہا ہے، دیکھو تیار کر رہا ہے، کتنی محنت کر رہا ہے ہمارے لیے۔ آجا بھائی، آپ کا انتظار ہو رہا ہے، یہ دیکھو یہ تو یہ آج الاچین ہے، گرین شربت ماشاءاللہ۔ چلے جی ہر فیملی کو ایک گفٹ ہیمپر جلدی جلدی دے دیں، شاباش۔ ذوالفقار بھائی ایک مصرع اس پر ہم جائیں گے لاہور، بیٹا دے دو، شاباش۔ مغلیہ قرشی میکس، حبیب تو ہے یہ، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا میرے سرکار، میری بات بنائے رکھنا
اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، اور ان کے گوجا غر کے چیز انہی سے مانگو، بس ان کے گوجا۔ اور آپ کے سامنے کاؤنٹ ڈاؤن پیش کیا جا رہا ہے جو لائف بوائے کے تعاون سے انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اب چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہم آپ کے سامنے مناجات اور دعا پیش کی جاتی ہے، اور افطار بھی، یا افطار کے لمحات ہیں تو افطار بھی کرتے ہیں۔ چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب، نام ہے برکت افطار۔ تو مناجات کے لیے ذوالفقار حسینی صاحب، آج امجد صابری شہید کا یوم بھی ہے۔ شاہ صاحب ہمارے ساتھ رہے ہو اور پروگرامز میں بھی آتے تھے، اور ان کے والد اور ان کی خدمات ہیں، تو ان کا کوئی کلام اگر ہو جائے۔ کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں، کرم مانگتا ہوں، عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ، عطا رحیمی کا صدقہ، نہ مانگوں گا تجھ سے تو مانگوں گا کیسے، تیرا ہوں میں تجھ سے دعا جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر، جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر، مریضوں کی خاطر شفا مانگتا ہوں، الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں۔ آمین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا ہلال الامین۔ آج کے اس روزے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ماں باپ، ہمارے بچے، ہمارے اہل و اقارب اور تمام امت مسلمہ کے چھوٹے بڑے تمام جان بوجھ کر دانستہ غیر دانستہ تمام خطاؤں اور گناہوں کو مولا کریم معاف فرما، ہماری مغفرت فرما، تمام امت مسلمہ کی مغفرت فرما، مولا کریم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، بے روزگاروں کو حلال روزی عطا فرما، مولا کریم ہمیں دین متین پر استقامت عطا فرما، تیرے احکام اور تیری جانب سے نافذ کی ہوئی عبادات کو ان کے وقتوں میں ان کے شرائط کے ساتھ محض تیری رضا کے لیے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، برے اخلاق، برا کردار،
बुरी हरकत हमसे और हमारी नस्लों से मौला करीम दूर फरमा। झूठ से, गीबत से, चुगली से, हसद से, रियाकारी से, बुज़दिली से, तकब्बुर से, नखुवत से, लालच से, खुदगर्जी से, मौला करीम तमाम इन अखलाक रजीला से हमारे दिलों और हमारी नफूस को पाक फरमा। सच बोलने की तौफीक अता फरमा, अमानत जिंदगियों में अता फरमा, हया अता फरमा, शर्म अता फरमा, तवाज़ु अता फरमा, इंकिसारी अता फरमा, शुजाअत अता फरमा, हिल्म बुर्दबारी अता फरमा। तमाम हुकूक की अदायगी के लिए मौला करीम तेरी ज़ात के लिए मौला करीम उन तमाम तकाज़ों को अदा करने की तौफीक अता फरमा। या हिलाल अलमीन तमाम के उठे हुए हाथों को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। तमाम आलम इस्लाम पर खास फजल फरमा। रमज़ान शरीफ की इस मुबारक साथ में या हिलाल अलमीन पाकिस्तान की हिफाजत फरमा। और जिन लोगों ने नेक दुआओं के लिए कहा है मौला करीम उन तमाम की नेक तमन्नाओं को